स्मगलर, तवाइफ और मौलवी। किस्त नंबर 2। गुनाह की दौलत से बेहतर है कि नेकी करके भूखे मर जाओ। उसने कहा, जो कुछ है अगला जहान है, ये दुनिया फ़ानी है। एक रात जब घर वाले सोए हुए थे, मैं चुपके से उठा। उन लोगों ने मुझे 3 जुराइम का 300 रुपया मुआवजा दिया था। सारी रकम मेरे पास महफूज थी। मैं घर से निकला, फिर गांव से निकला और खेतों में चलते चलते दूर निकल गया। सुबह तक मैं एक शहर में पहुंच गया। एक आदमी से पूछा तो उसने बताया, इस शहर का नाम गुजरात है। मेरे पास काफ़ी पैसे थे। थोड़े दिन वहाँ काम तलाश किया, रातें मुख्तलिफ मस्जिदों में गुजारी, लेकिन कहीं भी नौकरी ना मिली। किसी ने रावलपिंडी जाकर किस्मत आजमाई का मशवरा दिया और मैं रावलपिंडी चला गया। मैंने इतना बड़ा शहर कभी नहीं देखा था। अपने आप से कहा कि यहाँ भी नौकरी ना मिली तो कहीं भी नहीं मिलेगी। मैंने एक मोहल्ले में एक कमरा किराए पर ले लिया और नौकरी की तलाश करने लगा। मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ता और खुदा से रो रो कर इल्तिजाएं करता कि मैं गुनाहों की लज्जत से भाग कर आया हूँ और मेरे सारे अजीज़ इसलिए ज़िंदा जला दिए गए हैं कि वो तेरे और तेरे रसूल के नाम लेवा थे। अल्लाह ने दुआएं कबूल कर लीं और मुझे एक नौकरी मिल गई। अकेली जान थी, 150 रुपया माहवार थोड़ा नहीं था। 6-7 महीने इसी जगह नौकरी की। दफ्तरी काम का तजर्बा हो गया। मैट्रिक तक तालीम भी थी। मुझे उससे बेहतर एक और जगह नज़र आई तो वहाँ दरख्वास्त दे दी। खुदा की ज़ात ने कामयाबी अता की और मैं 200 रुपये माहवार पर लग गया। 1949 में कश्मीर के एक महाजिर ख़ानदान की लड़की से शादी कर ली और मिल मिलाकर एक मकान भी अलाट करा लिया। साल के आखिर तक मेरी आमदनी में खासा इजाफा हो गया, क्योंकि ये प्राइवेट कारोबारी फ़र्म थी जिसने मेरी दयानतदारी और अहलियत से मुतासर होकर मेरी तनख्वाह और हैसियत बुलंद कर दी थी। इस कारोबार और ठेकेदारी के सिलसिले में मुझे बहुत से ऊंचे नीचे लोगों से मिलना पड़ता था। एक रोज़ मैं सड़क पर पैदल ही जा रहा था कि सामने से एक पागल आता नज़र आया। रावलपिंडी की ठंड में वो सिर्फ मैली सी एक धोती बांधे हुए था। कमीज़ नहीं थी, पाँव में जूता भी नहीं था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और सर के बाल भी बड़े हुए और बहुत गंदे थे। वो कुछ बुड़बड़ाता हुआ आ रहा था, रुकता था, आसमान की तरफ देखता था और बड़े ज़ोर से कहकहा लगाकर बिल्कुल संजीदा होकर इस तरह ऊपर देखने लगता था जैसे उसकी नज़रें उसके कहकहे को तलाश कर रही हों। ज़रा देर बाद वो आगे चल पड़ता था। ऐसे पागल तो गली गली फिरते मिलते हैं, जिनकी तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं दी और हमने कभी सोचा भी नहीं कि ये लोग पागल क्यों हुए हैं और पागलों में इजाफा क्यों होता रहता है। कभी कोई शौकिया तो पागल नहीं हुआ। हर पागल हमारे मुआशरे की एक दर्दनाक कहानी होता है। हम पागल को देखकर परे हट जाते हैं और हमारे बच्चे पागलों को पत्थर मारते हैं। खुद मैंने किसी पागल की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी, मगर इस पागल को देखकर मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली। ऐसे लगा जैसे इस शख्स को मैं जानता हूँ। जहन पर जोर दिया, याद करने की कोशिश की कि इसे कहाँ देखा था, लेकिन कोई ऐसी सूरत याद न आई। फिर मैंने इस ख्याल से तवज्जो हटा ली कि शायद इसी पागल को पहले भी कहीं देखा था। वो मुझसे 3-4 कदम दूर रह गया तो रुक गया और बड़े गौर से मुझे देखने लगा। पहले ज़रा सा मुस्कुराया, फिर हंसने लगा और जब मैं इसके करीब पहुंचा तो उसने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मैं ठिठक गया, बल्कि डर भी गया कि पागल है, कहीं मेरे कपड़े ही ना फाड़ दे या कोई और उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। उसने मशीन गन की तरह कहकहा लगाया और बोला, आओ नमाज़ पढ़ें, आओ आओ ठहरो, मैं अजान दे लूँ। और उसने मगरिब की बजाय मशरक़ की तरफ मुँह करके अजान देना शुरू कर दी। तो सड़क पर चलते लोग रुकने लगे। मैं उससे ज़रा दूर हट गया। जी में आई कि वहाँ से खिसक जाऊँ, लेकिन अजान ने मेरे पाँव जकड़ लिए। इस कदर पुरसोज आवाज़ के मैंने जिस्म के अंदर राशा महसूस किया और मेरा जहन पीछे हटने लगा। वो सड़क पर खड़ा अजान दे रहा था। लोग उसके गिर्द जमा हो रहे थे और उसकी जादू भरी आवाज़ मुझे गुज़रे हुए वक्त में दूर पीछे ले गई। ये अजान और ये आवाज़ मैंने पहले भी सुनी थी, कई बार सुनी थी, और इस आवाज़ ने मुझे गुनाहों की दुनिया से निकाला था। अचानक मेरे सीने में धमाका सा हुआ। मैं सर से पाँव तक लर्ज़ गया और मुझे याद आ गया कि ये तो वही मौलवी है जिसके साथ मैंने उजड़े हुए गांव की मस्जिद में नमाज़ें पढ़ी थीं। उसी ने मुझसे खुदा के हजूर तौबा करवाई और मुझे जुर्म और गुनाह के खूबसूरत जाल से निकाला था। मैंने अपने आप को धोखा देने की कोशिश की कि ये वो मौलवी नहीं है। वो तो मज़हब में डूबा हुआ और खुदा के हजूर हर लम्हा सजदा करने वाला इंसान था। वो पागल नहीं हो सकता, मगर उस पागल ने कोई धोखा ना रहने दिया। अजान ख़त्म करके वो मुझे इस हजूम में ढूंढने लगा जो उसके गिर्द जमा हो गया था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे देख लिया और लपक कर मेरा बाजू पकड़ लिया। कहने लगा, आओ नमाज़ पढ़ें। और उसने मशरक़ की तरफ मुँह करके कहा, अल्लाह अकबर। हाथ कानों तक ले जाकर हाथ अपने आगे बांध लिए। मैं उसके पीछे था। मैं वहाँ से और पीछे हटा और हजूम से निकल गया।
دل پر بڑا ہی ناگوار بوجھ آن پڑا اور میں اسی کے متعلق سوچتا اپنے کام کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد وہ مجھے کسی نہ کسی سڑک پر چند ایک بار پھر ملا۔ 2 بار تو اس نے مجھے دیکھ کر بھی نہ پہچانا اور مجھے دیکھتا ہوا آگے نکل گیا۔ کئی بار وہ میرے سامنے رک گیا اور اذان دینی شروع کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کہیں تنہائی میں ملے تو اس سے باتیں کروں۔ اسے اپنے گھر لے جانے سے میں گھبراتا تھا، گھر میں نوجوان بیوی تھی، پاگل کا کیا بھروسہ، نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ وہ آخری بار ملا تو اس نے اذان نہ دی، مجھے اپنے پیچھے نماز کے لیے کھڑا نہ کیا۔ میرے سامنے آیا تو مجھے روک کر سر سے پاؤں تک دیکھا، پہلے مسکرایا، پھر ہنسا اور ہنستے ہنستے اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اب وہ ہنس بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ مولوی صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ آپ وہی مولوی صاحب ہیں نا؟ وہ زور سے ہنسا اور بولا، وہ مردود مر گیا ہے، وہ مولوی مر گیا ہے، میرے ساتھ آئیے۔ میں نے کہا میں آپ کو کپڑے دوں گا۔ کپڑے کپڑے، اس نے بلند آواز سے کہا اور کہہ لگا کر آگے کو چل پڑا۔ وہ کہتا جا رہا تھا کپڑے کپڑے اور کہے بھی لگاتا جا رہا تھا۔ پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر وہ مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ 1950 کا سال شروع ہو چکا تھا، راولپنڈی کی یخ ٹھنڈ کا عروج تھا، دانت بجتے تھے، جسم ٹھٹھرتے تھے اور میں اس پاگل کے متعلق سوچا کرتا تھا کہ وہ اس ٹھنڈ میں کپڑوں کے بغیر اکڑ کر مر جائے گا۔ اپنی فرم کو ایک نیا ٹھیکہ ملا جس کے لیے کچھ سامان خریدنا تھا۔ ایک روز ایک نئی فرم میں سامان لینے کے لیے جانا پڑا۔ فرم کے مالک سے ملاقات ہوئی تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کو پہچاننے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہ لگی۔ وہ میرا موسن اور سمگلر استاد تھا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ گھبرا گیا۔ بیٹھو یار، تم تو ڈر گئے ہو، اس نے میری گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے ہنس کر کہا۔ بچھڑے ہوئے مسافر کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں، مجھ سے ڈرو نہیں، اب میں سمگلر نہیں، شریف آدمی ہوں۔ تم کہاں گھوم رہے ہو؟ وہ بڑے دوستانہ لہجے میں بولتا رہا۔ تم بھاگے خوب تھے یار، اتنی خوبصورت عورتیں تمہارے حوالے کر دی تھیں، تم بدھو نکلے ہو، کیسے گزر رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ اس کے گاؤں سے بھاگ کر میں کہاں کہاں گھومتا رہا اور اب میں کیا کر رہا ہوں۔ جب میں نے اپنی فرم کا نام لے کر اسے بتایا کہ مجھے فلاں سامان اتنی تعداد میں چاہیے تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ کاروباری آدمی تھا، اتنے بڑے آرڈر سے خوش کیوں نہ ہوتا۔ میری فرم سے وہ واقف تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ فرم کا ایک موٹا گاہک ہے، چنانچہ اس نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ وہ میری آؤ بھگت نہ کرتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو کچھ وہ پہلے تھا اور جو کچھ وہ اب تھا، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میرے دل میں اس کا احترام اور پیر و مرشد کی طرح تھا۔ اس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہ تھا۔ وہ مجھے کشمیر کی اس وادی میں پڑا رہنے دیتا تو کو میں گلہ نہ کرتا۔ میں ان ہزاروں کشمیری مسلمانوں میں سے ایک تھا جو زخمی حالت میں پاکستان میں پناہ ڈھونڈنے چلے تھے، مگر زخموں نے چلنے نہ دیا اور اب وہ بے گور و کفن جانے کہاں کہاں مر گئے اور ان کی ہڈیاں جانے کہاں کہاں بکھر گئیں۔ لیکن یہ آدمی مجھے اٹھا لایا، میرا علاج کرایا تھا، ورنہ میری لاش کو کشمیر کے بھیڑیے اور گیدڑ کھا جاتے۔ اس نے مجھے رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ میں اس کے گھر گیا تو اس کی بیوی بھی بے تکلفی سے ملی۔ خامد نے اسے میرے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت کشمیری عورت تھی، اردو بولتی تھی، لہجہ کشمیر کا تھا، حسن ایسا جو صرف کشمیر میں ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ سری نگر کے علاقے کی رہنے والی تھی۔ اس علاقے کی ہر لڑکی کا رنگ گورا، گال گلابی، آنکھیں شربتی اور بال ریشمی اور بھورے ہوتے ہیں، لیکن اس لڑکی میں ان خوبیوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی تھی جو دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتی تھی۔ ہم تینوں نے اکٹھے کھانا کھایا اور کشمیر کی باتیں ہوتی رہیں۔ ہم نے کشمیر کی ہر چیز کو بہت یاد کیا اور ایک بار تو میرے محسن کی بیوی کے آنسو بھی نکل آئے۔ اس کے خاوند نے فوراً موضوع بدل دیا، جس سے محفل میں تھوڑی سی شگفتگی پیدا ہو گئی، ورنہ ہم تینوں بہت اداس ہو گئے تھے۔ باتیں ہی ایسی تھیں، کشمیر کی ہر یاد خون آلود تھی، ہمارا درد مشترک تھا اور یہ شخص میرا محسن بھی تھا، اس لیے ہمارے درمیان ایک مضبوط جذباتی رشتہ قائم ہو گیا۔ اس کے علاوہ کاروباری تعلق بھی پیدا ہو گیا۔ پھر ہم ملتے رہے اور بے تکلفی بڑھ گئی۔ دونوں میاں بیوی ہر بات بہت کھل کر کرتے تھے۔ خامد نے مجھے بتایا کہ میں جب ان کے ہاں سے بھاگ آیا تھا، اس سے تھوڑا عرصہ بعد اس نے سمگلنگ چھوڑ دی تھی۔ اس پیشے سے اس نے بہت دولت کما لی تھی، اس سے اس نے راولپنڈی آ کر یہ کاروبار شروع کر دیا جو چل نکلا۔ سمگلنگ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جب ڈوگروں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد شروع کیا تو وہ اسے ہندو فساد مسلم سمجھتا رہا، جس سے وہ خوش ہوا کہ سمگلنگ آسان ہو گئی ہے۔ لیکن کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف کشمیری مسلمانوں نے باقاعدہ جنگ شروع کر دی اور وہ پاکستان کی فوج بھی کشمیری مجاہدین کی مدد کو آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے کشمیر کے دور اندر یعنی مقبوضہ کشمیر میں جا کر دیکھا کہ ڈوگرے کس طرح مسلمانوں کی نسل کو ختم کر رہے ہیں۔ جب اس نے نوجوان مسلمان لڑکیوں کو ڈوگروں کے ہاتھوں بے آبرو ہوتے دیکھا اور جب ننھے ننھے بچوں
اور جوان لڑکیوں کی برہنہ لاشیں دیکھیں تو اس آدمی نے سمگلنگ کی یہ آخری واردات کی کہ اس جوان سا لڑکی کو سری نگر سے سمگل کر کے پاکستان میں اسی گاؤں میں لے آیا جہاں وہ مجھے زخمی حالت میں لے گیا تھا۔ اس نے اسمگلنگ سے توبہ کر لی۔ اس سے پہلا اس کا یہ غیر قانونی کاروبار ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ بھی چلتا تھا۔ وہ لوگ اب بھی اس کے ساتھ یہ کاروبار جاری رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری تمہاری خون کی دشمنی ہے۔ اس نے 2-3 مہینے کشمیری مجاہدین اور پاکستان کی فوج کے لیے جاسوسی بھی کی۔ وہ دوسری طرف چلا جاتا تھا اور ادھر کی فوج کی نقل و حرکت کے متعلق اس طرح خبریں دیتا تھا۔ وہ چونکہ کشمیر کی وادیوں کا بھیدی تھا اس لیے کامیاب جاسوسی کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کو سری نگر سے لے آیا تو جاسوسی کا کام نہ کر سکا۔ لڑکی کو وہ کہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس پیسہ تھا جس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ سمگلنگ چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کے ساتھی کسی چیز کی حفاظت کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ یہ خطرہ بھی تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے پیسے اور زیورات کو غائب کر دیں گے۔ یہ ایسی مجبوری تھی جس نے اسے میدان جنگ میں ٹھہرنے نہ دیا۔ وہ اس عورت کو اور مال اور دولت راولپنڈی لے آیا اور باعزت کاروبار شروع کر دیا۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس گاؤں کا ذکر چل نکلا تو میں نے اسے بتایا کہ اس گاؤں کی مسجد میں ایک مولوی تھا جسے میں نے راولپنڈی میں دیکھا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، بیوی نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں انہوں نے نہ جانے ایک دوسرے سے کیا کہا کہ دونوں نے سر جھکا لیے اور اچھی بھلی محفل خاموش ہوگی۔ میں نے دونوں کو اس سے پہلے اس سنجیدگی کے عالم میں نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ کشمیر کے متعلق ہم بڑی دردناک باتیں کرتے رہتے تھے، لیکن ان باتوں میں جوش و خروش ہوتا تھا۔ اب مولوی کی بات ہوئی تو دونوں چپ ہو گئے اور میں کچھ پریشان سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں وہ پاگل ہو گیا ہے، اس نے کہا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر چپ ہو گیا۔ بیوی نے دبی دبی سی آواز میں کہا وہ تو پہلے ہی پاگل تھا۔ اس کے خاوند نے کہا میرا خیال ہے انہیں سنا دو، اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا عجیب کہانی ہے۔ وہ ہنس پڑا لیکن اس کی ہنسی میں مسرت نہیں ملال تھا۔ اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا اس بیچارے کو اس نے پاگل کیا ہے، سنا دو آشی۔ کشمیر کی اس پری چہرہ بیٹی نے کوئی 2 گھنٹوں میں مجھے ساری بات سنائی۔ اس کا خاوند کہانی میں اضافے کرتا رہا اور جب کہانی ختم ہوئی تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایسی دلکش لڑکی کا حسن 100 سال کی عبادت پر سیاہی پھیر سکتا ہے اور کوئی بھی زاہد اور پارسا پاگل ہو سکتا ہے۔ مذہب اور محبت کے تصادم کی یہ داستان اس طرح ہے کہ یہ آدمی میرے بھاگنے کے بعد اپنے کاروبار میں مصروف رہا۔ یہ جوان سا لڑکی جو اب اس کی بیوی تھی سری نگر کی ایک بہت ہی مہنگی طوائف تھی۔ کشمیر کی جنگ سے پہلے دنیا بھر کے دولت مند خصوصاً ہندوستان کے راجے مہاراجے اور نواب گرمیوں کا موسم سری نگر میں گزارتے تھے، جہاں انہیں عیاشی اور تفریح کا سارا سامان مکمل مل جاتا تھا۔ لیکن اس لڑکی کے ساتھ اس کا رویہ کچھ اور تھا۔ لڑکی اس غلیظ ماحول سے بھاگنا چاہتی تھی مگر ہاتھ تھامنے اور پناہ دینے والا کوئی نہ تھا، سب بھیڑیے تھے۔ جب کشمیر جنگ کی لپیٹ میں آ گیا تو سری نگر اجڑ گیا۔ غیر ملکی شہزادے ہندوستان کے راجے مہاراجے اور نواب بھاگے اور ان کی جگہ ہندوستان کی فوج کے افسر آ گئے۔ انہوں نے اس لڑکی کو زر خرید لونڈی بنا لیا۔ جب یہ آدمی اس لڑکی سے آخری بار ملا تو وہ بہت روئی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ اسے ساتھ لے چلے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اسے ساتھ نہیں لا سکا تھا۔ اس آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ ان سے اور اس پیشے سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو رہا ہے۔ اس نے سب کو یقین دلایا کہ وہ کسی کی مخبری نہیں کرے گا اور کسی قسم کا دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ اس کے بعد کی بات ہے جب وہ وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ وہ اب سمگلنگ کی آخری واردات کرنا چاہتا تھا جو سب سے زیادہ مشکل تھی، بلکہ یہ زندگی اور موت کی واردات تھی۔ واردات یہ تھی کہ اسے سری نگر سے اس لڑکی کو سمگل کر کے لانا تھا۔ سرحد سے سری نگر تک کا علاقہ جنگ کی زد میں تھا۔ ہر ٹیکری پر اور ہر وادی میں فوجیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہندوستان کے لڑاکا ہوائی جہاز اندھا دھند مشین گن فائرنگ کرتے رہتے تھے اور توپوں کی گولہ باری سے کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ لڑکی اسے سری نگر میں ملے گی یا نہیں۔ اس نے اس کے ساتھ کوئی پروگرام طے نہیں کیا تھا، نہ اس لڑکی کو علم تھا کہ یہ آدمی اسے لینے آ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس فیصلے سے کہ وہ ان سے الگ ہو رہا ہے آگاہ کر کے بے شک یہ یقین دلا دیا تھا کہ شریفانہ زندگی میں جا کر وہ انہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ پھر بھی اس کے ساتھیوں نے اس گاؤں سے اڈا ہٹا دیا اور کسی دوسری جگہ چلے گئے جس کا اسے کوئی علم نہ تھا، نہ اسے اب ان کے اڈوں سے کوئی دلچسپی تھی۔ جانے سے پہلے انہوں نے اسے اس کا حصہ دے دیا تھا۔ یہ حصہ سونے کے زیورات اور نقدی کی صورت میں تھا۔ اپنے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد وہ اسی اجڑے ہوئے گاؤں میں رہا۔ پاکستان میں اسے کوئی ایسا آدمی یا ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں وہ زیورات اور رقم چھوڑ کر سری نگر جائے۔ اس کے ہم پیشہ تو کئی لوگ تھے لیکن اعتماد کے قابل کوئی نہ تھا۔ گاؤں میں صرف یہ مولوی تھا۔ وہ مسجد میں جا کر مولوی سے ملا۔
मौलवी उसे नहीं जानता था। उसने ये इरादा किया कि मौलवी से कहेगा कि वो कश्मीर से भाग कर आया है और अब बीवी को लेने जा रहा है, इसलिए ये ज़ेवरात और नकदी अमानत रख ले। मगर मस्जिद में बैठकर उसे झूठ ना बोला गया। वो एक बेहद ख़तरनाक मुहिम पर जा रहा था। ये मुहिम गुनाह की नहीं, नेकी की थी। उसने मस्जिद में जाकर महसूस किया कि उसे खुदा की मदद की शदीद ज़रूरत है, जिसके लिए मौलवी साहब से दुआ कराना ज़रूरी है। उस पर मस्जिद का तकद्दुस ऐसा तारी हुआ कि उसने मौलवी को बता दिया कि वो कल तक स्मगलर था और अब वो तौबा कर चुका है। मौलवी ने खुश होकर कुरान की एक आयत पढ़ी, फिर एक और आयत पढ़ने लगा और उसे कहा कि वो साथ साथ अल्फाज दोहराता जाए। जब आयत ख़त्म हुई तो मौलवी ने उससे कुछ और जुमले कहलवाए और खुदा के हजूर तौबा कराई। फिर उसे लंबा चौड़ा वाज सुनाकर कहा कि ये ज़ेवरात और ज़र अगले जहान अंगारे बनकर जिस्म के साथ लगा दिए जाएंगे। बख्शिश सिर्फ तौबा से नहीं बल्कि बाकायदा नमाज और मज़हब की पाबंदी से होगी। उसने मौलवी को बताया कि इस तौबा के बाद वो जान पर खेल कर एक और नेकी करना चाहता है। नेकी ये है कि वो श्रीनगर से एक मुसलमान लड़की को गुनाहों के पेशे से निकाल कर शरीफाना ज़िंदगी में लाने जा रहा है। उसकी कामयाबी के लिए दुआ करानी है। मौलवी ने किताब निकाल ली और वर्क उल्टने लगा। एक सफ़े पर रुक कर उसने कुछ पढ़ा और सोच बचार के बाद उसे बताया कि अगर ये नेकी का काम है तो कामयाबी हासिल होगी। फिर उसने दुआ की और उसे कामयाबी का यकीन दिला दिया। अब उसने असल मकसद बयान किया। ज़ेवरात और नकदी मौलवी के सामने रख कर कहा कि यह अमानत छोड़ कर जा रहा हूँ। अगर ज़िंदा वापस आ गया तो ले जाऊँगा, अगर 3 महीने तक ना आया तो उसे चाहे अल्लाह का माल समझें चाहे अपना, मैं आपको ये अमानत बख्श देता हूँ।